ہمیں اور آپ کو جس زمرے کے اندر داخل فرمایا اور پھر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی بے بہا دولت سے سرفراز فرمایا، یہ رب کائنات مالک ارض و سما کا عظیم ترین احسان ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم نے اور آپ نے ایمان کی قدردانی کی تو یہ ایمان سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جب تک زندہ رہیں گے یہ ایمان ہمارے ساتھ رہے گا، اور جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اگر اس ایمان کی ہم نے قدردانی کی اور اگر خدا نخواستہ ہم سے ایمان کی ناقدری ہو گئی اور ہم ایمان کی قدردانی نہ کر سکے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ناقدروں سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، قدردانوں کو اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ ناقدروں سے اللہ نعمتیں چھینتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنے مقدس کلام میں اس کو واضح انداز میں فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندو، اگر میری عطا کردہ نعمتوں کی تم قدردانی کرو گے میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اضافہ کروں گا، ترقی دوں گا، اور یہ نعمتیں تمہارے لیے عزت کا سبب بنے گی، یہ نعمتیں تمہارے لیے ترقی کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی۔ اور اگر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر میری پکڑ آئے گی۔ اور اللہ کی پکڑ کس انداز سے آئے اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا، ایمان چھین لے۔ اللہ نے یہ طاقت دی، طاقت کو چھین لے۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، آل و اولاد کو چھین لے۔ اللہ نے مال عطا فرمایا، ناقدری کرنے کی بنیاد پر اللہ مال چھین لے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ناقدروں سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کبھی اللہ تعالیٰ یک بار کی چھین لیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ مہلت دے دے کر کے چھینتے ہیں۔ اللہ پہلے ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، استدراج ہوتا ہے۔ اگر انسان سمجھ جائے، راہ راست پر آ جائے، تنبیہ اس کو ہو جائے اور اس تنبیہ کو سمجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ برابر ناقدری پر اترا رہتا ہے، برابر ناقدری کرتا رہتا ہے تو رب کائنات پھر نعمتوں کو چھیننا شروع کر دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے لیکن اس نعمت کا جو فائدہ ہمیں ملنا چاہیے، اس نعمت سے جو فائدہ ہماری ذات کو ہونا چاہیے، اس نعمت سے ہمیں وہ فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ مال ہے، اپنے پاس ہے، لیکن مال کا فائدہ نہیں۔ آل و اولاد ہے جو انسان کو عزت کے میناروں پر پہنچا دیتی ہے، اسی اولاد کی بنیاد پر ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو ذلت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں۔ یہ ناقدری کرنے کی بنیاد پر اگر قدردانی کرو گے تو یہ نعمتیں ہمارے لیے عزت کا سبب بنے گی، عزت کے میناروں پر پہنچانے کا سبب بنے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم سے ناقدری ہو گئی تو یا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیں گے، ورنہ یہ نعمتیں ہمارے لیے بجائے کامیابی کے ناکامی کا ذریعہ بنے گی، ذلت اور خواری کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اہم ترین نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، سب سے اہم ترین نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ اس سے عظیم ترین کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت پر، ایمان کی نعمت پر ہزاروں جانیں قربان، ہزار آل و اولاد قربان، ایمان سلامت رہے، ایمان والے کا سب کچھ قربان ہو جائے۔ میرے بزرگوں، یہ سودا بہت سستا ہے، اس لیے کہ ایمان سے عظیم ترین نعمت اس کائنات میں، اس دنیا میں کسی انسان کو دوسری نہیں ملی۔ سب سے عظیم نعمت ایمان کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جسم عطا فرمایا، اور جسم کے یہ اعضاء عطا فرمائے، صحت عطا فرمائی،
یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو عظیم ترین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو عظیم ترین نعمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، عظیم اہم ترین نعمتیں ہیں، دو نعمتیں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان نعمتوں کے ضائع ہو جانے کے بعد، ان نعمتوں کے چلے جانے کے بعد پھر انسان کو اس نعمت کی قدردانی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا الصحۃ والفراغ، ان دو نعمتوں کا ذکر کیا۔ پہلی نعمت اللہ نے فرمائی صحت ہے، اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، جس صحت اور تندرستی کا آج ہم نے، ہمارے جوانوں نے خیال کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ حالانکہ صحت کا خیال رکھنا، تندرستی کا خیال رکھنا اور وہ اسباب اختیار کرنا، وہ چیزیں اپنانا جن سے انسان کی تندرستی بنی رہے، صحت بنی رہے، اعضاء صحیح طریقے سے اپنے کام کرتے رہیں، ان چیزوں کا اختیار کرنا بھی لازم ہے۔ اور جن چیزوں کا اختیار کرنے سے صحت کے اوپر اثر پڑے، نقصان پہنچے، صحت خراب ہو، برباد ہو، ان چیزوں کو چھوڑنا، ترک کرنا شرعی طور پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے، لیکن قدردانی نہیں ہے۔ ابھی اللہ نے صحت دی ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ حفظان صحت کے جو اصول بتلائے گئے ہیں، صحت کو برقرار رکھنے کے اطباء نے، حکماء نے، جاننے والے لوگوں نے جو اصول، قوانین، ضابطے ہمیں اور آپ کو بتلائے ہیں، ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہماری صحت کا راز مضمر اس چیز کے اندر ہے کہ ہم جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، نشہ آور چیز استعمال کرنا، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ دوائی کی شکل میں ہو، انجیکشن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر نشہ آور چیز استعمال کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن میں اس کو حرام قرار دیا ہے اور صحت کے لیے اس کو مضر قرار دیا ہے۔ ایک آدمی صحت مند اگر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان حرام کاموں سے بچے، حرام چیزوں سے بچے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں اور دوستوں، صحت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ورزش کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ ایک اردو کی چھوٹی سی کتاب عام میں سے ہو سکتا ہے بعض حضرات نے پڑھی ہو، اس میں مولانا محمد اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ نے ورزش کے تعلق سے ایک شعر لکھا ہے اور بہت شاندار لکھا ہے۔ فرمایا دوا کوئی ورزش سے بہتر نہیں، یہ نسخہ ہے کم خرچ بالا نشی۔ آدمی ورزش کرے گا، بہت سارے امراض اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو کرنی پڑے گی، مجبوراً کرنی پڑے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ کا جب وہ ٹیسٹ لکھیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے، جانچ کریں گے، پھر وہ آپ کو بتلائیں گے صبح کو 5 کلومیٹر چلنا ہے، شام کو 2 کلومیٹر چلنا ہے، روزانہ مستقل صبح شام آپ کو دوڑ لگانی ہے، بھاگنا ہے، چلنا ہے، یہ کام کرنا پڑے گا، پھر ڈاکٹر کے کہنے سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہماری صحت کس طریقے سے برقرار رہے، محفوظ رہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری ہے۔ اس کو ضائع کرنا یہ گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے۔ ہمارے جوان اللہ حفاظت فرمائے، ہم اور آپ سب ایک کشتی کے سوار، کوئی زیادہ کوئی کم، ایسے کچھ گناہ، کچھ جرائم، کچھ خامیاں، خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر در آئی ہے، پیدا ہو گئی ہے،
کہ جن سے اپنے آپ کو بچانا لازم اور ضروری ہے۔ خاص طور پر ہم اور آپ ایک اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے ایک چیز کو ہم بہت زیادہ اپنائے ہوئے ہیں، وہ موبائل کا غلط استعمال کرنا۔ 80% معاف فرمائے، تقریباً 80% ہمارے جوان، آپ تو اس سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں احتیاط سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس میں ملوث نہیں ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ 80% ہمارے جوان وہ ہیں جو موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنا کوئی ناجائز نہیں، جائز ہے، فائدے بہت ہیں، بہت سارے کام آپ موبائل کے ذریعے کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے 80% جوان ایسے ہیں جو موبائل کو غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ اس موبائل کو آپ اس میں گندی تصویریں دیکھیں، فحش تصویریں دیکھیں، برہنہ اور ننگی تصویریں دیکھیں، اس کے اندر فلمیں دیکھیں، یا اس کے اندر اور کوئی واہیات کام آپ کریں، یہی موبائل آپ اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن غلط استعمال کر رہے۔ اور میرے بزرگوں، ہمارے جوانوں کا تو حال یہ ہے کہ بعض مرتبہ پوری رات اس موبائل بینی میں، موبائل کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے، پوری رات ایسے گزر جاتی ہے، صبح میں جب اٹھنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہمارا جوان سونا شروع ہوتا ہے۔ کسی قوم کی ترقی اور تنزلی کا مدار اس قوم کے جوانوں پر ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے نظریات بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے خیالات بگڑ جاتے ہیں، جوانوں کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور جوانوں کی ذہنیت دین سے ہٹ کر کے بددینی کی جانب مائل ہو جاتی ہے، یاد رکھیے وہ قوم من حیث القوم باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس قوم کی زندگی کا، مستقبل کا، اس کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہمارے جوان ہیں، ہمارے جوانوں کے اعمال ہیں۔ لیکن آج ہمارا جوان جس سمت میں جا رہا ہے، جس ڈگر پر چل رہا ہے، جس سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں، میرے بزرگوں یاد رکھیے، اگر یہی ڈگر، یہی سوچ، یہی منزل، اسی راستے کو ہم اختیار کرتے چلے گئے تو جن مصائب اور حالات کے ہم شکار ہیں، بعید نہیں اس سے بدتر حالات کے ہم شکار ہونا پڑ جائے۔ اس لیے کہ قرآن میں رب کائنات مالک ارض و سما نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ فرمایا کہ اس دنیا اور کائنات میں جو مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، بلائیں آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہوتی ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر تم سنورو گے حالات سنوریں گے، تم بگڑو گے حالات بگڑیں گے، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگر حالات کو پرامن بنانا ہے، حالات کو سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں اور دعا بھی ہے کہ رب کائنات مالک ارض و سما امن و سلامتی کا ماحول بنائے، دینی ماحول بنائے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور امت اعمال کے اوپر آئے گی، اخلاق کے اوپر آئے گی، کردار کے اوپر آئے گی، معاملات کے اوپر آئے گی، معاشرت کے اوپر آئے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں ان اصول اور ضابطوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو ہمارے جوانوں کے تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھیوں بزرگوں، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عجیب حالات سے ہم اور آپ دوچار، بلکہ پوری انسانیت، حتیٰ کہ آپ نے پڑھا اور سنا، احادیث کے اندر موجود ہے کہ امتیں نبیوں کے پاس جائیں گی سفارش کرانے کے لیے، اس وقت انبیاء بھی یہ کہہ دیں گے لست لہا، کہ آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، آج ہمیں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، وہ حال ایسا حال ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو پہچاننے سے منع کر دے گا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو پہچاننے سے منع کر دے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پہچاننے سے منع کر دے گی۔ یہ حال جب ہوں گا، اس وقت میں میرے بزرگوں کچھ لوگ بہت پرامن اور سکون اور چین کے ساتھ ہوں گے، عرش کا بہترین سایہ اللہ تعالیٰ کچھ حضرات کو عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک ہے شاب نشا فی عبادت اللہ
وہ جوان جس کی جوانی کی ابتدا اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی، وہ بھی اس دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ لوگ تڑپتے ہوئے ہوں گے، بلبلاتے ہوئے ہوں گے، پسینے میں غرق اور شرابور ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایسے جوانوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت کے ساتھ گزری ہو، اللہ کے احکام کے مطابق گزری ہو، اللہ کے احکام کو زندگی میں لانے کے ساتھ گزری ہو۔ لیکن میرے جوانوں، ہائے افسوس، صد افسوس کہ ہمارا وقت، ہماری زندگی کس مسرب میں، کس مشغلے میں گزر رہی ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے لیے اس کی جوانوں کی اصلاح، جوانوں کی ذہنیت، جوانوں کی سوچ، ان کی صحیح ڈگر، میرے بزرگوں، جب تک صحیح ڈگر پر نہیں آئیں گے اس وقت تک اس قوم کے لیے باعزت طریقے سے دنیا کے اندر جینا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے ایک تو گزارش یہ ہے اپنے جوانوں سے، خدارا موبائل استعمال کرنا یقیناً جائز ہے، اور بہت سارے کام آپ اس سے کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہت سارا سامان اس کے ذریعے آپ منگاتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، بہت سود مند ہے، فائدہ مند ہے، لیکن اگر صحیح استعمال کرے تو بہت سود مند ہے، اور غلط استعمال کرے تو انتہائی مہلک ہے، تباہی اور بربادی لانے والا ہے۔ راتوں موبائل کا دیکھنا، غلط سلط تصویریں دیکھنا، اور پھر صبح کے وقت میں جو اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی جانب، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، کامیابی ادھر ہے، اس وقت میں ہمارے ساتھی، ہمارے جوان سونا شروع ہوتے ہیں، جبکہ روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت سونے والوں کے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رزق سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ ہماری شکوے، ہماری شکایتیں کہ کماتے بہت ہیں، برکت نہیں، معلوم نہیں کہاں جا رہا، کیسے جا رہا ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو، ہمارے جوانوں کو چند باتوں کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ نمبر ایک تو ہم غلط موبائل استعمال بالکل نہ کریں، خدارا رک جائے، باز آ جائے، ورنہ دین بھی برباد ہوگا، اور اس بچے، اس جوان کی صحت کا کیا حال ہوگا جو پوری رات پڑھ کر کے گندی تصویریں موبائل کے اوپر دیکھے گا، اس کی بینائی جاتی رہے گی، کم از کم کمزور ہو جائے گی، اور صحت بھی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اگرچہ ابھی جوانی کی حالت میں اس کا احساس کم ہوگا، 10-20 سال گزرنے کے بعد میں اسے معلوم ہوگا کہ جو تو نے کالے کرتوت کیے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ اٹھنے کے اور چلنے کے لائق اور قابل بھی نہیں رہ سکے۔ اس لیے شرعی طور پر ذمہ داری ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اور اپنی صحت کے خیال میں یہ بھی داخل ہے کہ غلط موبائل استعمال نہ کرے، غلط موبائل، ناجائز موبائل، گندی، فحش اور ننگی تصویریں دیکھنا حرام بھی ہے اور صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اس لیے ایک تو غلط موبائل استعمال بالکل نہ کرے، موبائل استعمال کرے جائز اور صحیح مصرف میں استعمال کرے، ناجائز اور حرام کاموں میں موبائل کو استعمال نہ کرے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ صبح فجر کے وقت میں، صبح سویرے اٹھنے کا اپنا مزاج اور ماحول بنائیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ بڑا المیہ ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کا المیہ ہے۔ امت مسلمہ کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے گھروں میں 2-4 اگر کسی گھر میں کوئی نمازی ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، عمر دراز ہے، وہ بیچارہ اٹھ کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد آ جاتا ہے۔ باقی گھر کے اندر اور بھی جوان بچے ہیں، فیملی میں 5-7 بچے اور بھی ہیں، جوان بچے ہیں، لیکن صبح کو فجر کی اذان کے بعد نہیں، جماعت تک، بلکہ جماعت کے بعد 7 بجے تک، 8 بجے تک سونے کا ہمارا مزاج بن گیا، ماحول بن گیا۔ جس قوم کے جوان 7-8 بجے تک سوئیں گے وہ قوم ترقی کر سکے گی، وہ حالات سے نکل سکے گی، وہ عزت پا سکے گی؟ نہیں میرے بزرگوں، یہ قربانیاں دینی پڑے گی، اور یہ قربانی نہیں، یہ فرض ہے، ذمہ داری ہے، یہ ادا کرنی پڑے گی کہ صبح سویرے اٹھے، کم از کم اذان پر اٹھ جائے۔
ہم اور آپ جو ہمارے بزرگوار یہاں تشریف فرمائیں، جو نمازی حضرات موجود ہیں، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے عادی ہے، اور اللہ کا فضل ہے امت کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے نظام الحمدللہ چل رہا ہے۔ لیکن جو حضرات فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، کم از کم وہ اس کا اہتمام کریں اور اس کی کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ماحول بنائیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے جوان بچے وہ صبح اذان پر اٹھنے کا ہمارے بچوں کا مزاج بن جائے۔ اگر پہلے اٹھ کر تہجد نصیب ہو جائے زہ عرض و شرف، بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن کم از کم اذان پر ہمارے بچے اٹھ جائیں، اٹھ کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اللہ اگر موقع دے اور کر سکتے ہو تھوڑی بہت ورزش کرے، اپنے بدن اور اپنے جسم کو حرکت دے، ورزش کرے، اور اس کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرے، سنتیں پڑھے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرے، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لی فبہا و نعمت، اور اگر نہیں کر سکے فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرے۔ اور اگر بھائی سونا بہت ضروری ہی ہے، بغیر سوئے کام نہیں چل رہا ہے، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ادا کر لی ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، اب آپ سونا چاہیں تو 1-8 گھنٹہ سو سکتے، لیکن یہ نہیں کہ 1-2 بجے سونا شروع ہوئے اب یہ کہ علا طول آپ سوتے چلے جا رہے 8 بجے تک، 9 بجے تک، 10 بجے تک، اٹھنے کا نام ہی نہیں، فجر کی نماز ضائع، مستقل ضائع ہو رہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی ہی اللہ کی جانب سے پکڑ آنے کا خطرہ ہے اگر عام طور پر اس طرح کا مزاج ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی پھر عام پکڑ آتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ جس گھر میں جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، عافیت نازل ہوتی ہے، بے برکتی دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے گھروں کو خداوند قدوس انتہائی خوشگوار ماحول عطا فرماتے ہیں جن گھروں کے اندر مستقل صبح اٹھ کر کے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بڑے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ انسان کہ جس کے دل کے اندر یا سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، کل بیت الخرب، فرمایا وہ ویران گھرانے کی طرح ہے، وہ برباد گھرانے کی طرح ہے۔ اور جب سینے کے اندر قرآن ہو، قرآن آپ نے پڑھا ہے تو میرے بزرگوں پھر قرآن کی تلاوت ضرور کریں، بڑی برکتیں آتی ہیں۔ چونکہ قرآن سے افضل ترین کلام اس کائنات و دنیا کے اندر کوئی دوسرا کلام نہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ ذرا پڑھیں، روزانہ پڑھ کر کے دیکھیں زندگی میں کس طرح کا سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے جوانوں سے ایک درخواست کی ہے موبائل کے تعلق سے، دوسری درخواست کی ہے صبح سویرے اٹھنے کے تعلق سے، تیسری درخواست یہ کی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اگر دکان کرنے والے اپنی دکان میں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرے، کوئی اور کام کرنے والے وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کرے، گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، خود بھی کرے، اپنے بچوں کو بھی کرائے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو، جو ہماری اولاد ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی نعمت کی قدردانی کرو گے یہ نعمت محفوظ رہے گی، یہ نعمت عزت کا سبب بنے گی، اور اگر ان کی ناقدری کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یا تو چھین لیں گے یا یہ نعمتیں تمہارے لیے بجائے عزت کے ذلت کا سبب بنے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنی اولاد کے تعلق سے 2 باتیں مجھے یہاں عرض کرنی، ایک تو ماں باپ ہوتے ہیں، ایک اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، لیکن اولاد کی ذمہ داری سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے، اپنے بچوں کے نام ایمانی، اسلامی، دینی نام رکھے، بامانہ نام رکھے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے ان کے نام اچھے اور دینی نام ہونے چاہیے۔
اسلامی نام ہونے چاہیے، نبیوں کے ناموں پر نام ہونے چاہیے، صحابہ کرام کے ناموں پر نام ہونے چاہیے، مہمل، بے معنی یا غلط معنی والے نام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظم کریں۔ یہ بچے امانت ہیں آپ کے ہاتھوں میں، ان کی زندگی کچھ وقت تک کے لیے آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ آپ ان کی زندگی کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کریں، بلکہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کرائے، عقائد سکھائے، پہلے ان کو صحیح معنی میں اسلام والے، ایمان والے بنائے، مومن بنائے۔ اور اپنے بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں، کالج بھیجتے ہیں، مانٹیسریوں میں بھیجتے ہیں، انگلش میڈیم میں بھیجتے ہیں، بھیجیں، شوق سے پڑھائیں، جو چاہے پڑھائیں، چونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ ہمارے بچے ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، بڑے بڑے عہدوں پر ہو اور بہت کچھ حاصل کیے ہوئے ہو، لیکن وہ ہماری ضرورت ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بچے دین سے آشنا ہو، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، وہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد اور ضرورت میں فرق محسوس کرنا چاہیے۔ ضرورت الگ ہوتی ہے، مقصد الگ ہوتا ہے۔ ضرورت تو وقتی چیز ہوتی ہے اور مقصد مستقل ہوتا ہے۔ دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہمیں دنیا بھی حاصل کرنی ہے، ہمیں خوب کمانا ہے۔ تعلیم میں ہمیں کسی سے پیچھے نہیں رہنا ہے، ہمیں تعلیم میں پیچھے رکھنے کی سازشیں رچی جائے، لیکن ہمیں انہیں ناکام بنا کر کے تعلیم میں اپنے بچوں کو ہر میدان میں آگے بڑھانا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے کتنی ہی کوششیں کی جائے ہمیں پیچھے ہٹانے کی، لیکن اقتصادی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، قرآن و احادیث کی پابندی کے ساتھ ہمیں کاروبار میں بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں بزنس میں ترقی کرنی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے جوانوں، ہماری ذمہ داری بنیادی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابتداءً دین کی تعلیم دلائیں، قرآن پڑھائے، احادیث پڑھائے، عقائد سکھائے۔ ان مکتبوں سے، مدرسوں سے، علماء کی صحبت سے گزار کر کے کسی میدان میں آپ بھیجیں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ غرض یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی، بچوں کا اچھا اور صحیح اسلامی نام رکھنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، لیکن اس تعلیم کو دینے کے ساتھ بنیادی طور پر کوئی بچہ اور بچی ہمارے گھر کے اندر ایسی نہیں رہنی چاہیے جو دین کی ضروری تعلیمات سے نہ آشنا ہو۔ ہر بچی اور ہر بچہ دین کی ضروری تعلیم سے اپنے آپ کو آشنا رکھے، اس کو معلومات ہو عقائد کے بارے میں، احکام خداوندی کے بارے میں، حلال اور حرام کو وہ سمجھتا ہو۔ اور بھائی وقت پورا ہو گیا تقریباً، دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ اولاد کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ماں باپ کے تعلق سے، اور خلاصہ صرف اتنا میں عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث نہیں، مختلف احادیث ہے اور قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو یہ مکلف بنایا ہے، خبردار اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر لو، چاہے ضائع کر لو۔ میرے بزرگوں، جو جوان، جو بیٹے، جو بچیاں، جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو زندگی بھر خوش رکھیں گے، اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں سے نوازیں گے، پوری زندگی عزت کے ساتھ گزرے گی، نمبر 2 سکون کے ساتھ گزرے گی، اور نمبر 3 یہ ہے کبھی بھی ایسے جوان فقر و فاقے کے شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے ترقیات عطا فرمائیں گے۔ باہر کیف یہ چند باتیں اور معروضات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔